ایک دفعہ پھر کوئٹہ پوائنٹ کے ساتھ کمشنر آفس کے سامنے سے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین اس وقت موجود ہے میرے ساتھ پی بی 41 کے نامزد امیدوار ملک غفار کاکڑ صاحب. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ رات تک ان کی جانب سے بھی جو ہے کہا جا رہا تھا کہ وہ لیڈ لے چکے ہیں، لیکن بعد میں جب صبح غیر حتمی نتائج سامنے آئے تو اب تک ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا نتائج سامنے آئے ہیں اور کیسا رہا الیکشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ارجیت سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرا ایک نظریہ ہے، میرا ایک سوچ ہے. میں خصوصاً میرے حلقے کے جوانوں کا اور سینئر ورکرز کا، لیڈیز، بچوں کا جو جذبہ مجھے دکھا ہے، میں قسم سے یہ 1 ارب روپیہ بھی اگر مجھے دے، میں اس جذبے کی جتنا قدر کا تو میرے امپورٹنٹ ہے. میں ان کا حلقے کے جتنے دوستوں نے مجھ پر اعتماد کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں. ان جوانوں کا شکر گزار ہوں جو دن رات میرے ساتھ کیمپین میں رہے. الیکشن ہم نے کیمپین کیا الحمدللہ. سارے پی بی 41 میں جو کیمپین میں نے کیا، کسی پارٹی کا وہ میرے ساتھ ثانی ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا. پھر جس طرح الیکشن ہوا، آپ کو پتہ ہے الیکشن والے دن جس طرح نیٹ بند کر دیے گئے، جس طرح آپ کا عام آپ کے 8300 پہ ایک میسج آتا ہے نا کہ وہ بند کر دیے گئے. اس کے باوجود الحمدللہ میں 7200 ووٹ مجھے ان عوام نے دیے. میں ان کا شکر گزار ہوں. اب مجھے سمجھ نہیں ہے، میرے 110 پولنگ ہے. 110 پولنگ میں 97 کس جگہ میں 500 لیڈ میں نے لیا، اور میرے سیکنڈ پہ کارودان صاحب تھے پشتونخوا کے. تو بجائے وہ ابھی جب میں رات کو ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ میں صبح تک پرووائڈ کیا گیا تو ان کے مطابق کیا رہا رزلٹ؟ میرے جو دیکھ میں خود ایک 97 پہنچ گئے، میرے پاس تو ابھی 37 ہے. اچھا ہاں، میرے پاس میں اس بیس پہ بات کرتا ہوں، لاجک پہ. اس کے مطابق میرا 3200-2900 لیڈ کارودان سے تھا سامنے آئے. دیکھو یہ انہوں نے تو عوام کو بھیڑ بکری سمجھا ہوا ہے. اگر یہ یورپ یا کوئی اور ملک ہوتا نا، یہاں 4 بندے ہوتے تو میں کہتا ہوں ان کا پریزیڈنٹ آتا. یہاں کل سے ایچ ڈی پی بھی بیٹھی ہوئی ہے، نیشنل پارٹی بھی تھی، بی این پی بھی بیٹھی ہوئی تھی، جماعت. اس دن مجھے یہ انتخابی نشان مجھے اور سالار خان کاکڑ کو دیا کہ اس دن میں نے کہا میں اس الیکشن کو چیلنج سمجھ لوں گا، اور اس الیکشن میں اوکے بیٹ سے زیادہ اوکے کو ووٹ دوں گا. 2018 میں ہمارے 5000 ووٹ تھے، آج 7200 ہو گئے. الحمدللہ پی ٹی آئی کے سارے جوان شعور رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو ان نشانات اور ان پری فول ریگنگ سے جو ہے ہمیں کوئی مایوس نہیں کر سکتا، نہ کوئی مایوس ہوں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، ہمارے لیڈر کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم لیگل وے بھی اڈاپٹ کریں گے. ہم جائیں گے. دوسری بات آپ دیکھیں، میرے پاس بیلٹ پیپر پڑے. جس کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا پشتون آباد خان شہید کا پولنگ ہے، اس میں ریٹرننگ آفیسر ہے، اس نے ریٹرن الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ 80 سے 57 ووٹ جو ہے یہ جو ہے جعلی ووٹ باکس کے اندر ہے. دیال باغ میں اسی طرح ہوا ہے، الاڈینہ روڈ میں، خوشحال روڈ میں ہوا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں مذاق بنا کے رکھے اس ملک کو. یہ کس طرف لے جا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا لیگل وے بھی کریں گے. ہم پولیٹیکل، یہ دیکھو یہ میرے پی ٹی آئی کے جتنے جوان ہیں یہ پولیٹیکل سٹرگل پہ یقین کرتے ہیں. سیٹیں، عہدے، مراحہ، ٹھیکیدار والی ہماری سوچ نہیں ہے. نام رکھیں گے انشاءاللہ. ہمارا جس طرح ہمارا لیڈر جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارا ایک ورکر ہم اسی جدوجہد کو فالو کریں گے. اچھا، یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ اور آپ یہ ہمارے صوبائی جی ایس صاحب بھی بیٹھے ہیں، سالار خان اے کا. ہم اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہم ورکروں کے ساتھ، بیسیکلی ہماری پارٹی کا جو زیادہ ہوا ہے، ہم ان جوان ورکروں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو بھی ہوگا انشاءاللہ تو کریں گے. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کا حمایتی یافتہ جو مرکزی جو ہے عہدیدار ہے. ان سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کا اگلے کا عمل کیا ہوگا. بہت شکریہ سالار خان آپ نے ہمیں وقت دینے کا. آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح اس وقت جو الیکشن میں کیا گیا ہے اور اس وقت جو رزلٹ پی ٹی آئی کا سامنے آ رہا ہے پورے پاکستان میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں کس طرح کا الیکشن رہا پی ٹی آئی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ دوست صاحب کا. بلوچستان میں میرا خیال میں ہمیشہ لوگ کہتے رہتے تھے کہ یہاں پہ الیکشن پہلے سے بھی اس میں مسائل سارے معاملات ہوتے. تو اس بار جو ہے میرا خیال میں معاملات ان کے ہاتھ سے جو ہے نہ نکل گئے. وہ پولنگ ڈے پہ کم سے کم مینیج نہ ہو سکے.
اس سے پہلے الیکٹرل اسمبل چھیننے کا جو بھی معاملہ ہوا وہ سارے ملک نے آگے دیکھا. وہ ہر واردات ہوئی کہ کسی طرح لوگ مایوس ہو جائیں, عمران خان سے مایوس ہو جائیں, یا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان سے ہی مایوس ہو جائیں. لیکن عوام نے یہ جنگ جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے لی, اور عوام نے کل بہت زبردست مقابلہ کیا. 4 سیٹوں پہ قومی ہمیں واضح برتری تھی کل رات تک. اگر میں اپنا بتاؤں تو مجھے ٹرپل جو ہے برتری تھی. 290 کے قریب پولیس اسٹیشن کے رزلٹ جو فارم 45 کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, اس کے لحاظ سے میں 28,000 ووٹ میرے ہیں, اور جو قریب ترین مخالف ہے اس کے 9,000 ووٹ. تو اگر اور ان کے اسٹرانگ ہولڈ کے سارے ریزلٹس جو ہے ہمارے پاس کمبائنڈ ہیں, وہاں پہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ وہ ہارے. تو اگر 280 میں یا 290 جو ہے نا پولنگ اسٹیشنز کے بعد ان کے ہمارے درمیان ڈفرنس وہ 19,000 18,000 کا پڑ رہا ہے, تو وہ شخص مجھے نہیں لگتا کہ باقی جو 100 پولنگ اسٹیشنز ہیں جو شہر کے جو ایسے علاقے ہیں جو پی ٹی آئی کا گڑھ ہیں, وہاں سے وہ کیسے پورے کریں گے. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں رزلٹ ڈیلے کیے جا رہے ہیں. غفار کاکڑ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کی ڈبل لیڈ تھی. اب 97 پولنگ اسٹیشنز پہ ایک بندے کے 7,000 ووٹ ہوتے ہیں اور دوسرے کے 3,000 ووٹ ہوتے ہیں. باقی 14 یا 15 پولنگ اسٹیشن پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بندہ جو 3,097 میں لیے وہ ایک دم سے جم کر کے 6,000 ووٹ مزید لا کے 9,000 پہ کیسے پہنچ سکتا ہے. یہ تو معجزات ہی ہے, یہ تو عوامل نہیں ہے. لیکن میرا خیال میں یہ چیزیں سارے لوگ کر سکتے ہیں. جو معاملات ہو رہے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہوگا, لیکن اس طرح ملک نہیں چلے گا. حکومتیں تو بن جاتی ہے, حکومت کا بیسک فنکشن ہوتا ہے کہ کی وجوہات کیا تھی, اور الیکشن کمیشن نے یہ واضح کر دیا تھا کہ بروقت جو ہے رزلٹ فراہم کیا جائے گا, لیکن کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے ڈیلے کیا گیا ان رزلٹس؟ میرا خیال میں اچھی بات اور اچھے کام میں جو ہے نا بہت فرق ہوتا ہے. الیکشن کمیشن نے گزارش یہ ہے کہ یہ مقابلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, پاکستان کی عوام کا. یہ فیصلے پاکستان کی عوام کر رہی ہے. عمران خان کو تو آپ نے جیل میں بٹھا دیا, اس سے جو رابطہ تھا وہ منقطع کرا دیا, گولیاں بھی اس پہ آئی, سارے کچھ آتے ہم انہیں پہ کاربند ہوتے. ہم ایک نئے پاکستان کی, ایک ایسے پاکستان کی جہاں آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, اور جہاں سب کے حقوق ہو, جہاں سب کے بچے ایک جیسے ٹریٹ ہو, چاہے وہ ایلیٹ کے ہو چاہے وہ رکشہ ڈرائیور کے ہو. ہم اسی کی جدوجہد کرتے ہیں. بہت شکریہ سالار صاحب, بہت شکریہ. جی ناظرین, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے سینئر رہنما یہاں پہ موجود ہے. اس وقت ایک اور پی ٹی آئی کی مرکزی اور سینئر عہدیدار ہمارے پاس موجود ہے, آصف ترین صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی اوورآل کس طرح الیکشن کو دیکھتا ہے بلوچستان میں, اور بلوچستان میں اس وقت جو لیڈ جو پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی ہے, تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جی, اصل میں ایسی بات ہوتی ہے کہ جب آپ ایز اے کینڈیڈیٹ ہم سے پوچھتے تو ضروری بات ہے ہم اپنی ہی تعریف کرتے ہیں, لیکن آپ جا کے میڈیا کے اینکرز پرسن کو سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو جب ہم ٹی وی ٹاک شوز کر رہے تھے اس وقت تحریک انصاف 132 سیٹ کے ساتھ 40 سے 50 مارجن سے جی رہی تھی. یہ میں آپ کو سلیم صافی جیو نیوز کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کاشف عباسی کی بات کر رہا ہوں, میں یہ کامران خان کی بات کر رہا ہوں, میں حامد میر کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل صحافیوں کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی ہم نے ایسا الیکشن نہیں دیکھا کہ ایک دم 120 رپورٹرز ہیں جو مختلف پولنگ پہ انہوں نے رزلٹ کلیکٹ کیا یا وہاں پہ انہوں نے رپورٹنگ کی. آپ ان کو قرآن پاک پہ حلف دیکھ کے پوچھیں کہ فارم 45 پہ سب سے زیادہ مارجن کس کے تھے. سالار کا کر کے میں زندگی میں یہاں پر صحافی کی زبان بھی بک چکی ہے, یہاں پر دانشور کا قلم بھی بک چکا ہے, یہاں پر قاضی کے فیصلے بھی بک چکے ہیں, یہاں پر اداروں کے آزادی بھی بک چکی ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 7 فروری کو پاکستان کو ایک لیٹر لکھا کہ بروزے جمعرات 8 فروری کو پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ ٹیلی فون کنیکشنز یعنی نمبر بند نہیں ہونے چاہیے, نہ نیٹ نہ فون. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کو لکھا. تو ہم
कायम हो दायम हो, तो हम सब ने इस पर आवाज बुलंद करनी है। अच्छा आसिफ तरीन साहब, आप ये बता दीजिए कि आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि वफाक में भी आपकी जो है पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो बड़ी तादाद में वो जीत चुके हैं, दूसरी जानिब आपकी जो मरकजी लीडर है, चेयरमैन है, वो इस वक्त जेल में है, तो आप किस तरह सर्वाइव करेंगे और आप किस तरह जो है नई हुकूमत बनाएंगे और आप किस तरह यहाँ पे चलाएंगे? आपको पता है कि पाकिस्तान में जो लोग इलेक्शन मैनेज करते हैं उनके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं। वो समझते थे कि खान को कैद कर लो तो तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, कैंडिडेट को उठा लो तो तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, लोगों को कैद व बंद की सोबतें दे दो तो लोग हिम्मत हार जाएंगे, खान को सजा दे दो तो लोग मायूस हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ इसके बरअक्स हुआ। आपको इस मर्तबा 1971 में आपकी 58% मार्जिन था वोटिंग का, 2018 में 52% और इस मरतबा तारीख में 65% है। यानी अवाम ने ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं, अवाम ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, और ये इंशाल्लाह आज के बाद पाकिस्तान